لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہوتے، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دے۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ بھی رزق ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی ذات اور اپنے آس پاس والوں کے لیے خیر کا باعث بنا۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے پر سکون نہیں ملتا۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو آزمائش کے طور پر کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دین کی راہیں آسان نہیں ہوتی، یہ صبر مانگتی ہیں، قربانی مانگتی ہیں، ثابت قدمی مانگتی ہیں، وقت مانگتی ہیں اور آپ کی مکمل ذات مانگتی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کے حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ کوئی شہزادی اتنی معمولی نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جائے۔ صحبتیں پاکیزہ ہوں تو روح نکھر جاتی ہے اور اگر بری ہو تو ایمان خرچ کر دل سیاہ کر دیتی ہے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر یا رب، ہماری ماؤں کی عمریں دراز کر۔ ماں جو بھی کہتی تھی وہ ساری باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ماں کو نہیں پتہ، ماں کو وہ سب پتہ ہوتا ہے جو ہمیں سالوں بعد پتہ چلنا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی اچھے بن جائیں، لوگوں نے پھر بھی باتیں کرنی ہیں، کرنے دیں۔ آپ کو پتہ ہے اور آپ کا رب جانتا ہے، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے کسی اور کو علم نہیں۔ نخرے تو والدین اٹھاتے ہیں، لوگ تو صرف انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنے بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پر بھی ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور دوسرا غرور اولاد ہوتی ہے۔ وہ اپنا پہلا غرور خاک میں ملا دیتی ہے، دوسرا غرور برقرار رکھنے کے لیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ مار دیں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو کتاب اور مطالعہ کا ذوق نہیں رکھتا اس کا ذہن نیم تاریک بند گلی کی مانند ہوتا ہے جس میں نئے خیالات اور خوابوں کا گزر نہیں ہوتا۔ کتابی کائنات کو روح، ذہن، تخیل کو اڑانے اور ہر چیز کو حیات بخشتی ہیں۔ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی ہو سکتی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں کتاب ایک باشعور نسل کی ضمانت ہے۔ کبھی کبھی اپنے والدین اور بزرگوں کے پاس ضرور بیٹھا کریں، ان سے باتیں سنا کریں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ان لوگوں کے پاس بہت سی ڈگریاں تو نہیں ہوتی مگر ان کی باتیں زندگی کے بہت بڑے بڑے سبق بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ گھر کا سارا سکون قائم رکھنے کے لیے ہر فرد کو انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ سکون برباد کرنے کے لیے صرف ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ضرور کیجیے گا کہ وہ ایک شخص کم از کم آپ نہ ہو۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ حسد اور خواہش میں یہی تو فرق ہے۔ ایک عورت کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی باتیں سن کر صدمے میں چلی جائے۔
जीना छोड़ दे, रोबोट बन जाए, बल्कि उसे हालात का मुकाबला करना चाहिए। उसे साबित करना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है, वो ख़ास है, अपनी सोच और अमल दोनों में ख़ास है। आप अपनी औलाद को जो भी बनाना चाहते हैं, उसे उसकी आदत बचपन से ही डाल दें, उसे इस चीज़ का आदी बना दें और साथ ही साथ उसे उसकी तरगीब दिलाते जाएं और उसे उन्हीं लुक़ाबात से मुखातिब करना शुरू कर दें। और फिर जब आपका रब आपको दुनिया के करोड़ों लोगों में से अपने लिए चुन ले, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दुनिया छोड़कर उसकी तरफ दौड़ें, उसके हो जाए और अपने रब की मोहब्बत का फ़र्ज़ अदा करें। वो रब मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा ज़रूर खुला रखता है, जहाँ से रहमत की ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। पर्दा रखना सीखें, बिला वजह किसी के ऐब ज़ाहिर मत करते फिरें। कभी सोचा है कि रब्बुल आलमीन ने हमारे कितने पर्दे रखे हैं? अगर वो सब ज़ाहिर हो जाए तो हमें कैसा लगेगा? शायद हमें छुपने की कोई जगह ही ना मिले। कभी कभी आपको ज़िंदगी में इसलिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप बुरे नहीं होते, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि कब और कहाँ आपको अच्छा बनने की ज़रूरत है।